السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان کے احتجاج میں ایک دن باقی رہ گیا ہے اور پرسوں جو ہے عمران خان کی جانب سے احتجاج لانچ کر دیا جائے گا، لیکن عالمی سطح سے جو خبریں آ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبریں اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ تو جو انٹرنل سچویشن ہے پاکستان کی، جو انٹرنل معاملات ہیں، اس سے ہٹ کر دو تین خبریں ہیں، ایسی خبریں جس کی وجہ سے دنیا مکمل طور پر ہل گئی ہے اور پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ یہ ایسی خبریں ہیں کہ پاکستان بھی اس میں سے نہیں بچ سکتا، اس کے اثرات ضرور پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے، یہ پاکستان کے اوپر آئیں گے۔ یہ ایسی خبریں ہیں، دو تین خبریں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اسرائیل فلسطین کے حوالے سے، محمد بن سلمان اور عمران خان۔ یہ 4-5 اہم ترین شخصیات کے متعلق خبریں ہیں عالمی لیول کی، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کے اوپر یا غزہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور قبضہ کریں گے اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیں گے، وہاں سے ہم فلسطینیوں کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ عرب ممالک کے اندر چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، اور ہم غزہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے۔ غزہ کے بارے میں جنگ بندی تو کروا دی گئی تھی، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی تھی، لیکن یہ جو اب اعلان کیا گیا ہے قبضہ کرنے کا، یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے، اور اس کی وجہ سے اب پوری دنیا سے رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے، پوری دنیا نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، یہ بڑا حیران کن بیان ہے اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس قسم کا بیان آ سکتا ہے، اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اور اپنے ساتھ اس نے کھڑا کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا۔ اس کے اوپر اب محمد بن سلمان حماس، جو کہ فلسطین کی تنظیم ہے اور اسلامی ممالک کی جانب سے، طیب اردغان کی جانب سے، چین کی جانب سے، عالمی طاقتوں کی جانب سے بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا ہے۔ ایک کر کے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حماس کی جانب سے رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو اعلان کیا ہے اس کی بھرپور انداز میں مزاحمت کی جائے گی، مقابلہ کیا جائے گا، اور کسی صورت بھی ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے فلسطینیوں کے متعلق اعلان کیا اور کہا کہ فلسطینی کسی صورت بھی غزہ پٹی کو نہیں چھوڑیں گے، غزہ کے علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے گھر بار نہیں چھوڑیں گے، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی آتا ہے وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، اگر کوئی وہاں پر قابض فورس آتی ہے اور طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، طاقت کے ذریعے سے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کی بھرپور مزاحمت اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ حماس کی جانب سے کہا گیا، حماس کی لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہی رسپانس دیا۔ اس کے بعد چین کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، اور چین نے کہا ہے کہ یہ جو امریکی صدر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا ہل گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات ہوں گے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک نئی انتہا پسندی کی طرف چلے جائے گی۔ آلریڈی یہ والی جو صدی ہے، 25 سال گزر چکے ہیں، یہ 25واں سال چل رہا ہے، یہ کوارٹر ہے۔ ان 25 سالوں کے اندر جو ہے بڑا خون خرابہ، بڑی جنگیں اور بڑے حادثات، واقعات اور اس طرح کی بڑی چیزیں سامنے آئیں، بڑی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور مزید اس کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چین کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، تو بڑا سخت قسم کا رد عمل آئے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ جو پوری دنیا ہے وہ ہل جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ چین کی جانب سے کہا گیا۔ اسی طرح سے طیب اردغان کی جانب سے، اسی طرح سے باقی ممالک کی جانب سے، اور یہ جو یورپین طاقتیں، برطانیہ، کینیڈا، انہوں نے تو خیر اس کی حمایت کر دی ہے۔ تو اب ایک بار پھر سے دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، اور ایک بار پھر سے یہاں پر انتہا پسندی اور جنگیں وہ شروع ہو سکتی ہے۔ محمد بن سلمان اور اس کے بعد عمران خان اور یہ گورنمنٹ اور پاکستان، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد بن سلمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ
امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے بڑا زبردست بیان دیا، ان کی جانب سے بڑی زبردست بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ کی پالیسی ہے، یہ جو امریکہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اتنی دیر تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا یا اتنی دیر تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال نہیں کیا جا سکتا جتنی دیر تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا۔ تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جواب یہاں سے مل گیا۔ دوسرا، انہوں نے اس قسم کے اقدامات کی سخت ترین مخالفت کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب آپ کو بتایا کہ اس خطے میں، عرب ممالک میں، اور یہ جو ریجن ہے فلسطین برائے اسرائیل والا، اس میں ایک بڑا اہم پلر ہے، مرکزی اس کا کردار ہے، مرکزی ملک ہے، اور وہ بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ اس وجہ سے سعودی عرب کی جانب سے اس قسم کی بات کرنا یہ ایک فلسطین کی حمایت میں بیان ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے کس قسم کا رسپانس آیا ہے، پاکستان کی جانب سے کس قسم کا رد عمل آیا۔ ابھی تک تو پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہی مسئلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا مسئلہ کھلا ہے، یہ بھی اس خطے کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل حرکت کرنے جا رہا ہے ادھر غزہ کے اندر، اس میں اب انڈیا کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، وہ جا رہے ہیں ادھر امریکہ کا دورہ کرنے، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا منصوبہ، ان کا پلان کیا ہے، کہ یہ جتنی طاقتیں ہیں، یہ جتنی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اور عالمی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، یہ تمام مل کر مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف، اسلامی ممالک کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھولنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے تو ابھی تک رد عمل نہیں آیا، پاکستان کی جانب سے تو ابھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ تو پھر بالکل ہی ناکام ہے، سفارتی سطح کے اوپر، فارن پالیسی لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر، کہ نریندر مودی تو جا رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کو لفٹ بھی نہیں کرائیں گے، ان سے پوچھا بھی نہیں کیا، ان سے بات بھی نہیں کی گئی، ٹیلی فونک بات بھی نہیں کی گئی، ملاقات تو دور کی بات، ٹیلی فونک بات بھی نہیں کی گئی ان کے ساتھ۔ یہاں سے ایک تو آپ ان کی اوقات کا اندازہ کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ کی، اس حکومت کی، جن کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے، جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے، عوام کی حمایت نہیں ہے، عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے، وہ کیا جا کے وہاں پر بات کریں گے عالمی سطح کے اوپر، کس سٹینڈنگ کے ساتھ، کس پوزیشن کے ساتھ، کس حیثیت کے ساتھ، کس مینڈیٹ کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس گورنمنٹ کی تو ناکامی صاف نظر آ رہی ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر یہ بالکل خاموش ہے۔ افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بھی فوج آ کے بات کرتی ہے، اس کے اوپر بھی ISPR یا اس کے اوپر ابھی کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے جواب دیا گیا۔ لیکن اگر آج عمران خان ہوتا، دیکھیں آج عالمی سطح کے اوپر اس چیز کو مس کیا جا رہا ہے کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو عمران خان اس کا منہ توڑ جواب دیتا۔ اس طرح سے امریکہ کو جواب دیا کہ عمران خان نے اپنے دور میں امریکہ کو جواب دیا، اسرائیل کو جواب دیا، مودی کو جواب دیا، اسی طرح سے یہ جو اب اسلامی ممالک کے خلاف ایک نیا محاذ کھلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، فلسطین کے خلاف، اس کا جواب پاکستان سے اگر کوئی دے سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف عمران خان دے سکتا تھا۔